بخاری کی حدیث 28:12 کے مطابق حضرت معاویہ باغی گروہ نہیں تھے. اس کو آ گیا ہے لگتا ہے خاص ساتھی. اللہ تعالیٰ برکت دے. کسی کو اگر اس مسئلے پہ مزید تشفی اور تسلی کرنی ہو تو یاد رکھیے گا کہ اس قسم کے لوگوں کا یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ علماء کے سامنے اگر آپ یہ سوالات رکھیں گے نا تو علماء کے منہ سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا, آگ بگولا ہو جائیں گے, کہیں آپ کو مارے نہیں, کہیں آپ کو تھپڑ نہ مار دے. یہ خود میں نے سنا ہے, جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا اس سے خود سنا ہے. اس کی مجلس میں اللہ نہ لے جائے, اگر لے جائے تو پھر سامنے فیس ٹو فیس بات کے لیے لے جائے. سنا ہے یوٹیوب پر کسی نے بھیجا کہ یار یہ دیکھو, کہتے ہیں علماء سے جب یہ سوال کرو گے نا آگ لگ جائے گی, آگ بگولا, ان کے کانوں سے دھواں نکلے گا, ان کے منہ سے دھواں نکلے گا. دھواں نہیں نکلے گا, میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں. جس بھائی نے سمجھنا ہو آ جائے. 28:12 پر جو آپ نے سوال کیا باغی گروہ پر, اس پر میں مختصر سے اشارے بیان کرتا جاؤں گا. 28:12 یہ ہے, پہلے میں مختصر بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید الخدری, عبداللہ بن عباس وغیرہ صحابہ سے مروی ہے کہ مسجد نبوی کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو اس موقع پر سارے صحابہ ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے. اینٹیں لبینہ کے لفظ ہیں, جس کو کسی نے بڑا پتھر بنا دیا کہ بڑے بڑے پتھر لا رہے تھے. لبینہ اینٹ کو کہتے ہیں, عربی آتی نہیں ہے تو جو من میں آئے بول دو. لبینہ اینٹ کو کہتے ہیں, چھوٹے بلاکس ہوتے ہیں نا اینٹیں, لال اینٹیں نہیں ہوتی جس طرح کی, اس طرح بھلے وہ لال نہ ہو, کیسی بھی ہو, میں کلر نہیں بتا رہا, لیکن لبینہ اینٹ کو کہتے ہیں. بلاک دو لا رہے تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتا ہے پہاڑی پتھر ایسے اٹھا کر لا رہے تھے بڑے بڑے, ایسے اشارہ بھی کر رہے ہیں. میں نے کہا بہت بڑا کر دیا یار اس نے, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لبینہ عربی زبان میں اینٹ کو کہتے ہیں. خیر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اب اینٹیں اٹھاتے ہوئے مٹی وغیرہ بھی لگ جاتی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت پر, وہ دو اٹھا کر لا رہے تھے. ان کے مبارک بالوں پر, داڑھی پر ان کے جو ہے وہ کچھ مٹی وٹی لگ گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بابرکت ہاتھ سے وہ مٹی صاف کری, جھاڑا مٹی کو, اور فرمایا ویح عمار, افسوس عمار, تقتلہ فئۃ الباغیہ, ایک باغی گروہ نے قتل کرے گا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ہے. چلیں, میں تو نہیں کہتا کہ حضرت معاویہ کا گروہ باغی گروہ تھا, لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ حضرت عمار بن یاسر کی شہادت کب ہوئی تھی؟ صفین میں. صفین کب ہوئی تھی؟ جنگ صفین جو ہوئی تھی, صفین یہ کب ہوئی تھی؟ 37 ہجری کو, 38 ہجری کو, 37-38 ہجری کو. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ خوارج سے جنگ ہوئی, نہروان, جنگ نہروان. حضرت علی کچھ عرصے بعد 40 کو شہید ہو گئے. اب اس واقعے کو کتنا سال گزرا؟ آپ نے ڈکلیئر کر دیا, جن لوگوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ معاویہ باغی گروہ تھے, نعوذ باللہ, معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی باغی گروہ تھے, جنہوں نے ڈکلیئر کر دیا, ان سے میرا سوال ہے وہ سمجھیں کہ یہ کب ڈکلیئر ہوا؟ 37 ہجری, 38 ہجری, جنگ صفین میں ڈکلیئر ہوا. یہ ڈیسائیڈ ہوا, یہ طے ہوا, فائنلائز ہوا کہ جی معاویہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ باغی گروہ ہیں. 37-38 کو ہو گیا نا. اچھا, شہادت کے بعد حضرت ابھی میں نے تفصیل سے بتایا حضرت حسن خلیفہ ہوئے, پھر حضرت حسن نے صلح کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, صلح کی نا. یہ کب کا واقعہ ہے؟ 41. پہلے کا واقعہ ہے یا بعد کا؟ بولے ہیں بعد کہاں, پہلے کا واقعہ ہے یا بعد کا؟ پہلے نماز میں باتیں ہوتی تھیں, آگے پوچھتے تھے کیسے ہو, ٹھیک ہو, نظر نہیں آ رہے تھے, مصروف. چلے, کون سی رکعت چل رہی ہے؟ دوسری, مثال دے رہا ہوں, ایسے باتیں ہوتی تھی نا. بعد میں ختم ہو گئی. بعد میں کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی نا, منع کر دیا. اللہ کے رسول نے منع کر دیا جب یہ آیت نازل ہوئی, قوموا للہ قانتین. صحیح بخاری صحیح مسلم میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ امرنا بالسکوت, ہمیں خاموشی کا حکم دیا گیا. اب ہم اس حدیث کو لے کر باتیں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں یا نہیں, بتائیں نا. کیوں؟ بعد میں منع ہو گیا تھا, بعد کا عمل لیا جاتا ہے. پہلے کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ مسجد اقصی, بیت المقدس کرتے تھے نا. ابھی کریں گے؟ نہیں. مدینے چلے جائیں اگر, اور مسجد ذو قبلتین, وہاں پہ علامتی طور پر 2 محراب بنا رکھے تھے. بات کی اس دور کے نہیں تھے محراب, تو بھی جدید تعمیر ہوئی ہے مسجد کی. تو بعد میں ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی شیٹ لگائی ہوئی ہے سعودیہ نے, وہاں کی انتظامیہ نے. شیٹ کیوں لگائی ہے؟
کہنے لگے بھائی آپ کے ہندوستانی پاکستانی آتے تھے، پہلے 2 رکعت اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، پھر اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. بند کر دیا کہ بھائی اس لیے نہیں ہے، منع ہے نا، اب کریں گے اس طرف منہ نہیں، کیونکہ بات کا عمل لیا جائے گا کہ بعد میں حکم آ گیا تھا کہ جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف کر لو. تو 37 ہجری میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو باغی ڈکلیئر ہو گیا ہو، 41 میں حسن نے خلافت اس کو کیوں دی؟ تم کہتے ہو نا کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، یدعونہ الی الجنہ ویدعونہ الی النار، اور وہ عمار کو نار کی طرف، جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. اور پھر ایسے میں جو مطلب ایک جذباتی خطیبانہ جوش اور چہرے کا اتار چڑھاؤ بنا کر ایسا ماحول کریٹ کرنا کہ بندہ بولے کہ گیا بھائی دوسرا کرو سیدھے جہنم میں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو پھر سوچئے کہ حضرت حسن نے خلافت ان کو کیوں دی. دوسری بات یہ کہ حضرت عثمان کے دور میں اختلاف تھا نا، حضرت علی کے دور میں بھی اختلاف تھا. یہ جنگ جمل اور صفین مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوئی ہے، نہروان بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوئی ہے. حضرت علی نے ان کو کافر نہیں کہا تھا، لیکن خوارج تھے، بدعقیدہ تھے. تو پھر 41 کے بعد 60 تک، 41 سے 60 تک سیدنا معاویہ کا دور خلافت رہا ہے. 41 سے 60 تک اس میں کسی بھی صحابی نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف آواز اٹھائی ہو تو بتاؤ؟ کوئی جنگ ہوئی؟ سب کا اتفاق تھا. اس سال کو، 41 کے سال کو تاریخ کیا کہتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ نہیں تو میں بتا دیتا ہوں. عام الجمع، عام الجمع، جماعت کا سال، اتحاد کا سال، اتفاق کا سال. بتائیے یہ اتفاق کس کے درمیان تھا؟ صحابہ کے درمیان. اختلاف ختم ہو گیا تو صحابہ کے درمیان اتفاق تھا نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 115، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، کہ جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنائے تو پھر جہاں وہ پھرنا چاہے پھر دے، ہم اسے پھیر دیں گے، پھر اس کو ہم جہنم میں ڈالیں گے. مومنین سے کون مراد ہے؟ صحابہ سب سے پہلے. مومنین کا اتفاق، مومنین کا اتفاقی راستہ کیا ہے؟ کہ معاویہ کی خلافت برحق، معاویہ کی خلافت برحق. حسن کے بھی امام، حسین کے بھی امام، آل علی کے بھی امام، آل جعفر کے بھی امام، بنو امیہ کے بھی امام، بنو ہاشم کے بھی امام، سب کے متفقہ امام. بدری صحابہ بھی اور جناب احد کے صحابہ بھی، انصاری صحابہ بھی، مہاجر صحابہ بھی، سب کے سب اتفاق کرتے ہیں جن کی خلافت پر، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل ایسے ان کی خلافت پر اتحاد تھا جیسے ابو بکر کی خلافت پہ اتفاق تھا، ایسے اتحاد تھا جیسے سیدنا عمر کے دور میں اتفاق تھا. بالکل ایسے اتفاقی خلافت حضرت معاویہ کو نصیب ہوئی ہے. صحابہ کا اختلاف تھا، صحابہ کا اتفاق تھا. اس حکومت پر، اس خلافت پر کس کا اتفاق تھا؟ صحابہ کا. تو جو صحابہ کے اتفاق کو نہ مانے، قرآن کہتا ہے وہ جہنمی ہے. پھر حضرت حسن نے صلح کی ان کے ساتھ. حسن نے، اگر وہ جہنمی تھے نعوذ باللہ باغی گروہ تھا، تو پھر بتائیے کہ حضرت حسن نے باغی گروہ کے ساتھ خلافت نعوذ باللہ قائم کی تھی، صلح قائم کی تھی. اس وجہ سے بھی یہ باطل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے اور بھی کئی کتابوں میں کہ ان قریب میری امت میں 2 گروہ ہوں گے، پھر ان میں سے تیسرا نکلے گا جو دین سے نکل جانے والا ہوگا. فرمایا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اقرب الطائفتین الی الحق، ایک میں آتا ہے ادنی الطائفتین الی الحق، اور اس طرح اولا الطائفتین بالحق، حق کے زیادہ قریب، حق کے زیادہ قریب. حضرت علی حق کے قریب تر تھے، زیادہ قریب تھے. دوسرا بھی باطل نہیں تھا. جو سمجھنا چاہے بیٹھے، انشاءاللہ اسے افعل التفضیل بھی پڑھائیں گے، کیونکہ اقرب، اولا، ادنا یہ سارے کے سارے افعل التفضیل کے صیغے. افعل التفضیل بھی پڑھائیں گے، اس کو بتائیں گے بھی کہ عربی گرامر میں افعل التفضیل کیا ہوتا ہے. کیونکہ میں نے سنا، کہتا ہے گورے نہیں مانیں گے کہ 2 جنگیں ہوئی جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے اور دونوں حق پر تھے. اور گورے نہیں مانے تو نہ مانے، گورے تو ہمارے رسول کو بھی نہیں مانتے. گورے نہیں مانتے تو نہ مانے. آپ رسول کا فرمان چھوڑ دو گے کہ گورے نہیں مانتے. کون سے گورے؟ ایران کے گورے یا برطانیہ اور یورپ کے گورے؟ گورے نہ مانے. آپ کا دین گوروں کا محتاج ہے. گورے آپ کے دین کے بہت سی چیزوں کو نہیں مانتے، آپ نہیں مانیں گے. انگریز نہیں مانیں گے تو آپ نہیں مانو گے. اقرب الطائفتین، اقرب کے معنی یہی ہوتے ہیں عربی زبان میں.
زیادہ قریب، صرف حق نہیں، حق کے قریب، زیادہ قریب، یہ تب بولا جاتا ہے جب دونوں حق پر ہوں، کہ دونوں صحیح ہو لیکن اس کی بات زیادہ درست ہے، دونوں صحیح ہو لیکن اس کی بات زیادہ درست ہے، یہ تب بولا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق تھے۔ پھر دیکھیے، اگر وہ باغی گروہ تھا، جہنم کی طرف جنگ کرنے والے اور جہنم کی طرف دعوت دینے والے تھے، تو ہزاروں تو نہیں، یہ تو تاریخ کا جھوٹ ہے کہ ہزاروں اس جنگ میں مارے گئے تھے، شہید ہوئے تھے، ہزاروں والی بات نہیں ہے، یہ تاریخ کی کہانی ہے، کچھ لوگ شہید ہوئے ضرور ہیں دونوں طرف سے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، مصنف ابن ابی شیبہ کی سند کے ساتھ روایت موجود ہے، سند کے ساتھ، یہ جنگ کے بعد کا معاملہ ہے، جنگ کے بعد کا معاملہ ہے۔ پوچھا گیا ان سے تو انہوں نے کہا کہ قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، حضرت علی کہتے ہیں ہمارے اور ان کے مقتولین جنت میں ہیں۔ کیا فرمایا حضرت علی نے؟ میں کہتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار نہیں، شاہ سے زیادہ شیعہ کا وفادار، شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار نہیں، شاہ سے زیادہ ان کا وفادار۔ اللہ کے بندوں، حضرت علی سے جنگ ہوئی تھی نا معاویہ رضی اللہ عنہ کی، تو کیوں اللہ کے رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے شہداء کو جنتی کہہ رہے ہیں؟ تو بڑا سیاڑا آ گیا، انہاں تو بھی تو ان سے بھی زیادہ جانتا ہے، حضرت علی سے بھی زیادہ جانتا ہے، شاباش ہو بھائی تمہیں۔ پھر کہتے ہو کہ جی ان کو آل بیت سے محبت نہیں، علی سے تجھے محبت نہیں ہے بھیا، تجھے محبت نہیں ہے، جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ ہم تو علی کے مذہب پر ہیں، ہم تو علی کے منہج پر ہیں، ہم تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ہمارے اور ان کے مقتولین جنتی ہیں، کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ عجیب بات ہوگی کہ جہنم کی طرف دعوت دینے والے مر کر جنتی ہو جاتے ہیں کیا؟ جہنم کی طرف دعوت دینے والے مر کر جنتی ہو جاتے ہیں کیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ جنتی ہیں، آپ کیوں نہیں مان رہے پھر؟ تو میرے بھائی، ہم فیصلہ لیتے ہیں ان جنگوں کا کن سے؟ علی سے، حسن سے، حسین سے، آل علی سے، آل جعفر سے، بنو ہاشم سے، صحابہ سے، اور یہ فیصلہ لیتے ہیں کس سے؟ رافضی پروپیگنڈے سے، رافضی پروپیگنڈے سے۔ یہی وجہ ہے 100 سنار کی 1 لوہار کی، اتنا بولتے ہو، اتنا بولتے ہو، اتنا بولتے ہو، کسی عالم کے سامنے کیوں نہیں بیٹھتے؟ کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں جی بڑے بدتمیز ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے۔ آپ بہت با ادب ہیں، آپ کو دیکھنے والے جانتے ہیں کہ آپ کتنے با ادب ہیں، کتنے با تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر گفتگو کرنے والے ہیں۔ کوئی شریف بندہ بڑی مشکل سے سنتا ہے آپ کو۔ اگر عالم، فرض کیجئے 2 عالم بیٹھے ہوئے، ایک بدتمیزی کر رہا ہے یا غصہ کر رہا ہے یا جھاڑ رہا ہے یا تہذیب کے دائرے سے نکل رہا ہے، تو لوگ کس کو برا کہیں گے؟ جو کر رہا ہے۔ تو آپ سچے ہی ثابت ہوں گے نا، یہ تو کوئی وجہ نہیں ہوئی، یہ تو کوئی وجہ نہیں ہوئی۔ تو جو بندہ فیس کرنے سے ڈرتا ہے، سامنے بیٹھنے سے ڈرتا ہے، گفتگو کرنے سے ڈرتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا موقف حق ہو سکتا ہے۔ جس کی چیز کھری ہے اسے کیسا ڈر؟ ڈر اسے ہوتا ہے جس کی چیز میں کوئی کمی ہو، کوئی نقص ہو، کوئی عیب ہو، چیٹنگ ہو، فراڈ ہو، وہ چھپتا ہے۔ جو سچا ہے وہ فیس کرتا ہے کہ آ جاؤ بات کرو، بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، دلائل سے بات کرتے ہیں، آن لائن کرتے ہیں، آن ایئر کرتے ہیں، سب کو بیچتے ہیں۔ دیکھو ساری دنیا لائیو دیکھتی رہے کیا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی غصہ کرتا ہے تو وہ اس کا اخلاق ہے، آپ تمیز سے بات کریں۔ ایسا ہوتا ہے، سبھی تو نہیں بدتمیزی کر رہے ہوتے، بہت سے لوگ تمیز سے بات کرتے ہیں، بڑی اچھی مجلس ہو جاتی ہے، بڑے اچھے انداز سے ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ کہ ان معاملات کو آپ حضرت علی سے سمجھیں، جنہوں نے جن کے ساتھ جنگ کی انہی کو جنتی قرار دیا۔ بدر میں بھی لڑے تھے نا علی، بدر میں بھی لڑے تھے، جب ان کے 70 مارے گئے تو کنویں میں ڈال کر کیا بولا؟ مردار ہو گئے، جہنم میں پہنچ گئے۔ ادھر نہیں بولے، کیوں؟ اپنے تھے، مسلمان تھے، اسلام پر تھے، حق پر تھے۔ تو علی، حسن، حسین سے فیصلہ لیں، آل علی، آل جعفر اور بنو ہاشم سے فیصلہ لیں، سیدوں سے فیصلے لیں۔ یہ جو ان لوگوں سے فیصلے لے رہے ہیں تو یہ گمراہی ہوں گے۔ وقت آپ کا زیادہ لے لیا، بات ہی کچھ اس طرح کی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔